بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسی قوم جس کے لوگ کھجور کے درخت جتنے لمبے تھے، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محل بنائے، اتنے طاقتور لوگ تباہ کیوں ہوئے کہ عبرت کا نشان بن گئے؟ اس قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا اور یہ کس علاقے میں آباد تھے کہ آج بھی وہاں کی ہوا اور زمین نہ کچھ اگاتی ہے اور نہ ہی کسی انسان کو بسنے دیتی ہے۔ 5000 سال پہلے ایک بہت ہی طاقتور قوم ہوا کرتی تھی جو سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ دراصل سام کا ایک بیٹا تھا عاد۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقے صحرائے احقاف میں جا کر بس گیا۔ اس علاقے میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور بلند و بالا پہاڑ تھے۔ اس کی اولادوں میں سے 13 قبیلے آباد ہوئے۔ اس طرح یہ لوگ قوم عاد کہلانے لگے۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان لوگوں نے اس بنجر علاقے کو اپنی محنت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائی، اور یہ قوم تقریباً 1500 برس تک یہاں آباد رہی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم تھی، اور اس قوم کے لوگ اتنے طاقتور تھے جو کہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکھاڑ پھینکتے تھے۔ وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تقریباً 1000 سال تک زندہ رہتا تھا، کیونکہ انہیں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح کا تھا۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر عظیم اور عالی شان محل بنائے تھے۔ اسے ہزاروں ستونوں والے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد بڑے بڑے باغات کے مالک بھی تھے اور خوب کھیتی باڑی میں ماہر تھے، اور بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کر دیتے تھے۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ روایتوں میں ہے کہ قوم عاد کے آدمی 70 سے 80 ہاتھ قد کے تھے۔ ان تمام رحمتوں اور نعمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کی نافرمان رہی، اور دنیا کے مال دولت اور طاقت قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ دوستو، طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ پہلی قوم تھی جس نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی۔ شرک کے ساتھ ساتھ ہی یہ لوگ بے حیائی، زنا اور فساد میں بڑھ گئے تھے اور بدعمالیوں کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ لہٰذا اللہ نے اس قوم میں سے ایک نیک بندے کو ان کی ہدایت کے لیے چنا جس کا نام ہود علیہ السلام تھا، تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کا کہا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی طرف آنے کی نصیحت کرتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبیلے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے رہے، لیکن آخر کار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ 12 قبیلے حضرت ہود علیہ السلام کے انکاری رہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے ان معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تکبر و غرور میں ڈوب گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کو للکارا کہ اگر ہم میں سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اللہ کا فیصلہ آن پڑا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے آبشاریں اور نہریں خشک ہو گئی اور ہر طرف قحط سالی پڑ گئی۔ زمین اور کھیت سوکھ گئے، حتیٰ کہ ان کے بڑے بڑے باغات بھی سوکھ گئے۔ قوم عاد کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ مردار جانوروں کو بھی کھانے لگے۔ لہٰذا ایک دن ایک کالا سا بادل احقاف کی طرف آتے ہوئے دیکھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سمجھے کہ اب ان کی قحط سالی ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام احقاف کے علاقے سے نکلے، اللہ کا عذاب احقاف کے لوگوں پر آن پڑا۔ ان پر طوفان برپا ہو گیا، ایک تیز آندھی چلی۔ اس سخت آندھی کی وجہ سے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔
بڑی بڑی عمارتیں گرنے لگی، بڑے بڑے قد کے لوگ تنکے کی طرح ہوا میں اڑنے لگے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح ان کی بستی میں گھس گئی۔ اللہ نے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ جنت نما علاقہ صحرا میں بدل گیا۔ عہد نامہ قدیم میں نفیلیل نامی مخلوق کا ذکر ہوا ہے، جس کا ترجمہ اہل کتاب اونچے قد کے لوگ لیتے ہیں، لہٰذا عین ممکن ہو کہ اس کتاب میں جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے وہ قوم عاد ہی ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے آگ اور ان کے علاقوں کا نام ہی مٹ گیا، اور لوگ انہیں صرف ایک کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ہزاروں سال بعد قرآن مجید میں قوم عاد کو احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا، تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ احقاف کا یہ علاقہ آج کے موجودہ دور میں یمن اور ایمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں آج ریت کے سنسان ٹیلے اور وحشت ویرانی ہی ہے۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حجر موت کہتے ہیں۔ مقامی علاقوں سے لے کر سیاح تک کوئی بھی اس علاقے کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک لشکر اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ طویل سفر طے کرتے ہوئے لوگوں نے جب اس خطے میں کھنڈرات کو دیکھا تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے اس علاقے کے ایک کنویں سے پانی لیا اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے کھانا بنانے لگے، تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی اور تیار شدہ کھانا ضائع کر دو، اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ نہ پیو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں ایک ایسی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا جو سرکش اور نافرمان تھی۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔